السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی حملہ راجپوت ایپیسوڈ نمبر 51۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف زیبا شاہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس بچے کے ماتھے کو محبت سے چوما تھا۔ میرا ابراہیم۔ زیبا شاہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس بچے کو پہلی بار جس نے پیار کیا تھا وہ خود تھی۔ وہ تو نہ اپنے باپ کی محبت لے سکا، نہ ہی اپنی ماں سے جو بے خبر تھی۔ گاڑی میں زیبا شاہ کی اور ذکیہ بیگم کی مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں چہرے پر مایوسی تھی، اب وہیں چہروں پر مسکراہٹ تھی، اور مسکراہٹ اس چھوٹے بچے کی وجہ سے تھی۔ سکندر شاہ نے محبت پاش نظر سے زیبا شاہ اور اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے دل سے اس بچے کو اپنا مانا تھا، اور اب وہ بچہ ان تینوں کے لیے ان کی کل کائنات بننے والا تھا، جس کا نام انہوں نے محبت سے ابراہیم رکھا تھا۔ فارس خانزادہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے بیگ موجود تھے جن میں کھانے کی چیزیں تھیں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ لاؤنج میں آیا۔ سامنے لاؤنج کے صوفوں پر اسے وہاب خانزادہ اور احد خانزادہ اور وفا بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور ان کے سامنے ٹیبل پر بھی ڈھیر سارے بیگ رکھے ہوئے تھے، اور ان دونوں خانزادہ کے چہرے پر بھی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ وہاب خانزادہ، احد خانزادہ دونوں فارس خانزادہ کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیا لے کر آئے ہیں لالا؟ احد خانزادہ نے فارس خانزادہ سے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا تم سے چھوٹے خان، جب تم ایسے ہی بیگ اٹھا کر لائے تھے، فارس خانزادہ نے احد خانزادہ سے کہا۔ احد خانزادہ نے منہ بسورا۔ خیریت ہے؟ آپ تینوں اتنے بیگ اٹھا کر لے کر آئے ہیں فارس بھائی؟ وفا نے وجہ پوچھنی چاہی۔ وہ کب سے کبھی احد کو تو کبھی وہاب کو بیگ اٹھا کر گھر میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور اب فارس خانزادہ کو بیگ اٹھا کر اندر آتے دیکھ کر بولی۔ جی گڑیا، سب خیریت ہے؟ فارس خانزادہ ان شاپرز کوٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں لگ رہی بھائی۔ وفا نے مشکوک نظروں سے تینوں کو دیکھا۔ فارس خانزادہ اس کے مشکوک انداز میں دیکھنے پر قہقہا لگا گیا، اور اپنے سر کو کھجاتے یہاں وہاں اپنی نظریں دوڑانے لگا۔ انایا کہاں ہے؟ فارس خانزادہ نے نور العین کو لاؤنج میں نہ پا کر پوچھا۔ وہ اپنے روم میں ہے، اسران بھائی کی کال آئی تھی تو وہ وہیں سننے کے لیے گئی ہے۔ وفا نے وہی بات دہرائی تھی جو وہ کچھ دیر پہلے احد خانزادہ اور وہاب خانزادہ کو بتا چکی تھی، کیونکہ ابھی فارس خانزادہ کے آنے سے کچھ منٹ پہلے ہی لاؤنج میں آ کر بیٹھے تھے، اور وفا کی بات پر نور العین کے کمرے میں جانے کی بجائے وہیں بیٹھ گئے تھے۔ یہ گڑیا آپ کے لیے، فارس خانزادہ اور وہاب خانزادہ نے ٹیبل سے ڈھیر سارے بیگ میں سے کچھ بیگ اٹھا کر وفا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ وفا نے ان بیگ کو تھام کر سوال کیا۔ اس میں کھانے کی چیزیں ہیں، فارس خانزادہ نے کہا۔ وفا فارس خانزادہ کی بات پر مسکرائی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی وہ تینوں بھائی الگ الگ کیوں بیگ اٹھا کر لائے تھے، کیونکہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد نور العین نے اپنے تینوں بھائیوں سے ڈھیر ساری کھانے کی چیزیں لانے کا کہا تھا۔ انداز حق والا تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ تینوں بھائی اپنی بہن کے کہنے پر ڈھیر ساری کھانے کی چیزیں اٹھا کر لے کر آ رہے تھے۔ ان سب کو ترکی سے پاکستان آئے ہوئے ایک دن ہو چکا تھا، جبکہ اصلان شاہ اور حیدر وہیں ترکی ہی تھے، یا یہ کہنا بہتر تھا کہ حیدر نے اصلان شاہ کو اپنے ساتھ زبردستی وہیں پر روک لیا تھا، اور اصلان شاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر وہ تینوں بھائی اپنی گڑیا کو اپنے ساتھ خان پیلس لے آئے تھے، اور نور العین بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ بھائی آپ یہ سب کچھ نور العین کو دے آئے کیوں کسی بھی وقت اصلان بھائی آنے والے ہوں گے، اور ان کی موجودگی میں آپ کیا کوئی بھی نور العین کے قریب نہیں جا سکے گا۔ وفا خانزادہ نے مسکراتے ہوئے ان تینوں بھائیوں کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ تینوں خانزادہ وفا کی بات پر جلدی سے کھڑے ہوئے، اور اگلے ہی منٹ وہ وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہاب خانزادہ اور فارس خانزادہ وہ دونوں تو اپنے لائے ہوئے بیگ اٹھا کر لے گئے تھے، جبکہ وفا نے احد خانزادہ کے ہاتھ کو تھام کر اسے جانے سے روک لیا تھا۔ احد خانزادہ نے وفا کو دیکھ کر اپنی آئی بروز ریز کی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو مجھے کیوں روکا؟ میرا حصہ؟ وفا نے احد خانزادہ کے سامنے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا۔ احد خانزادہ کے چہرے وفا کی بات پر شیطانی چمک آئی۔ جاؤ بی بی، جمعرات کو آنا۔ احد خانزادہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وفا کو اپنی بات پر سلگا گیا تھا، جبکہ وفا نے احد خانزادہ کی بات پر اپنے دانت پیسے اور اسے گھور کر دیکھا۔ خان؟ وفا نے خان پر زور دیا۔ شرافت سے میرا حصہ مجھے دو۔ وہاب بھائی اور فارس بھائی نے بھی مجھے میرا حصہ دے دیا ہے، اور تم شوہر ہو کر مجھے میرا حصہ نہیں دے رہے؟ وفا دانت کچکچاتے اس کے قریب ہوتی ہوئی بولی، اور ساتھ ہی اس کی کہی ہوئی بات کا بدلہ وہ اس کی کمر پر چٹکی کاٹ کر لے گئی تھی۔ احد خانزادہ اس کی حرکت پر بلبلا اٹھا۔
دو میرا حصہ، وفا نے دوبارہ کہا۔ عہد جو اپنی کمر کو سہلا رہا تھا اس نے وفا کو گھور کر دیکھا۔ چڑیل کہیں کی، کوئی حصہ نہیں ملنے والا تمہیں، اور یہ جو تمہارے ناخن ہیں نا، میں آج انہیں کاٹ کر ہی رہوں گا۔ عہد جل کر بولا، تم مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ برفانی ریچھ، میں بھی تمہیں بتاؤں گی۔ وفا نے اب کی بار اس کے بازو پر حملہ کیا۔ عہد خانزادہ درد سے سسکا اور ایک نظر اپنی بازو کو دیکھا۔ چٹکی کاٹنے کا نشان بازو پر نظر آ رہا تھا۔ عہد خانزادہ نے دانت کچکچاتے ہوئے وفا کو دیکھا، جبکہ وفا عہد کو خود کی طرف تکتا پا کر اپنی آنکھیں ٹپٹپا گئیں۔ عہد خانزادہ اپنے شرٹ کا فرنٹ بٹن کھولتے، اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کرتے، اپنے پینٹ سے اپنا موبائل اور والیٹ نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں کھڑا ہوا، جبکہ وفا عہد کو حیرانگی سے سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی جوابی کارروائی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن عہد کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ عہد لاؤنج سے گزر کر نیچے پوشن میں موجود ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ کمرے سے باہر آیا، جبکہ وفا ناسمجھی سے عہد کو دیکھ کمرے میں جاتے ہوئے اور پھر ہی کچھ لمحوں میں واپس آتے دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ پھیر گئی۔ عہد خانزادہ وفا کی جانب آتا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھاتے خود گھٹنوں کے بل صوفے کے قریب نیچے زمین پر بیٹھا۔ آنکھیں بند کرو وفا، عہد خانزادہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کیوں؟ وفا اٹکتی ہوئی بولی۔ مقابل اپنا بدلہ نہیں لے رہا تھا اور یہی چیز وفا کو ڈرا رہی تھی۔ سرپرائز ہے جان عہد خانزادہ اوپر کو ہوتے اس کے گال کو چومتے ہوئے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ جب سے اسے وفا کی اس شرمانے والی حرکت کا معلوم ہوا تھا، تب سے وہ اس سے دن میں کئی بار ایسی حرکتیں کر کے اسے شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اسے وفا کا شرمایا گھبرایا چہرہ بے حد خوبصورت لگتا اور اس کا شرمانا عہد خانزادہ کے دل کی دھڑکنوں میں شور برپا کر دیتا تھا۔ وفا سرپرائز والی بات پر اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو عہد کے سامنے کیا۔ عہد خانزادہ اس کی بند آنکھوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بدلہ نہ لے، ایسا کبھی ہوا تھا؟ جو اب ہوتا۔ میں جب بولوں گا تب تم آنکھیں کھولنا وفا۔ عہد خانزادہ اس کے ہاتھ کے ناخنوں کو بغیر اسے کچھ محسوس کروائے کاٹتے ہوئے بولا۔ وفا نے عہد کی بات پر اپنا سر ہلایا تھا۔ کیا کر رہے ہو برفانی ریچھ؟ دے بھی دو سرپرائز، وفا اپنے خالی ہاتھ کو محسوس کرتے بند آنکھوں سے بولی۔ ایک منٹ، وفا عہد خانزادہ نے کہا، جبکہ اس کے منہ سے چڑیل لفظ نکلتے رہ گیا تھا۔ 2 منٹ میں عہد خانزادہ اپنا کام کرتا ہوا زمین سے کھڑا ہوا اور وفا سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ جانتا تھا اس کی چڑیل بیوی اپنے ناخنوں کا حال دیکھ کر اس کا چہرہ نوچ لے گی، اور جس انداز میں اس نے اس کے ناخن کاٹے تھے، یقیناً اس کے چہرے کا ایک ایک حصہ زخمی ہو سکتا تھا۔ آنکھیں کھولو جان، عہد خانزادہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ وفا عہد کے کہنے پر اپنی آنکھیں کھول گئی اور اس نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا۔ وفا نے صدمے سے عہد کو دیکھا۔ بدتمیز انسان، یہ کیا مذاق ہے؟ وفا صوفے پر سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ کیا؟ عہد خانزادہ وفا کی بات پر بولا۔ تو تم نے سرپرائز کی بات کی تھی، عہد وفا روحان سی آواز میں بولی۔ تو سرپرائز دیا تو ہے میری جان، اپنے ناخن دیکھو، میں نے تمہارے ناخن کا ڈیزائن بنا دیا ہے۔ عہد خانزادہ اپنے موت کو خود دعوت دینے والے انداز میں بولا۔ وفا نے عہد کی بات پر خوشی سے اپنے ہاتھ کے ناخن کو دیکھا۔ اسے اپنے ہاتھ کے ناخن بہت عزیز تھے۔ وفا نے صدمے اور بے یقینی نظروں سے اپنے ناخنوں کو دیکھا، جنہیں آڑا ترچھا اس انداز میں کاٹا گیا تھا کہ وفا کو اپنے سارے ناخن کاٹنے پڑنے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز چڑیل؟ اب تم مجھ سے پنگا لے کر دیکھو، عہد خانزادہ اسے صدمے میں کھڑا دیکھ کر چڑھانے والے انداز میں بولا۔ وفا کبھی اپنے ناخن تو کبھی عہد خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر صوفے پر گرتی بے ہوش ہوئی، جبکہ عہد خانزادہ منہ کھولے ہوئے وفا کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگا۔ اتنا پیار! عہد اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ عہد خانزادہ وفا کو اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے میں لے کر آیا اور اسے بیڈ پر لٹاتے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اپنے ہاتھ میں گلاس کو تھام کر پانی اپنی ہتھیلی میں ڈال کے وفا کے بے ہوش وجود پر پھینکا۔ وفا نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی نظر سیدھا اپنے سامنے کھڑے ڈائناسور پر گئی تھی، تو اس کی طرف دیکھ کر سنجیدہ رہا تھا، لیکن وفا کو اس کا چہرہ چڑھانے والا لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عہد خانزادہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر بولا۔ وفا نے عہد کی بات پر کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا۔ عہد خانزادہ اس کی نظروں پر اپنے لبوں کو کاٹنے لگا۔ تم برفانی ریچھ ڈائناسور! وفا عہد خانزادہ پر جھپٹی تھی، جبکہ عہد اچانک افتاد پر اپنا بچاؤ تک نہ کر سکا۔ وفا کے اچانک حملے پر وہ بیڈ پر آڑا ترچھا گرا تھا۔ وفا عہد خانزادہ پر چڑھتی
دونوں گال کو کاٹ رہی تھی، جبکہ احد خانزادہ وہ سیدھا لیٹا اسے اپنا غصہ خود پر اتارتے دیکھ ریلیکس تھا۔ وہ شکر کر رہا تھا اس کی جنگلی بلی نے اب تک اس پر اپنے کٹے ہوئے ناخنوں سے حملہ نہیں کیا، ورنہ وہ تو بھری جوانی میں اللہ میاں کو پیارا ہو جاتا۔ احد خانزادہ اب اپنی گردن پر اس کے دانتوں کا وار محسوس کرتے ہوئے سوچ ہی سکا۔ جنگلی بلی! احد خانزادہ اپنے بالوں پر وفا کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے چیخا، تم باگڑ بلے! تمہیں تو آج میں چھوڑوں گی نہیں۔ تم نے میرے جان سے پیارے ناخنوں کا جو حال کیا ہے نا، میں ویسا ہی حال تمہارا کروں گی۔ وفا احد کے چیخنے پر دانت پیستے اس کی گردن کی ابری ہڈی پر دانت گاڑ کر بولی، جبکہ احد خانزادہ نے وفا کی بات پر جھرجھری لی۔ میری جان، میری شہنا! احد خانزادہ درد سے اپنی آنکھیں میچ کر وفا کو مختلف ناموں سے پکارتے ہوئے بولا، شش! کوئی جان نہیں، کوئی شونا نہیں۔ وفا احد کی گردن سے اپنا چہرہ اٹھاتی اس کی تھوڑی پر کاٹ کر بولی، دیکھو وفا، میں اپنا چہرہ کس کس سے چھپاؤں گا یار؟ احد خانزادہ اس کے دانتوں کے مسلسل وار پر بولا، میں تمہارا چہرہ کسی کو دکھانے لائق چھوڑوں گی ہی تو کوئی دیکھے گا نا، بلکہ تم ایسا کرنا، تم نقاب کر لینا اور ساتھ ہی برقع بھی پہن لینا۔ کیسا؟ ایسے کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ وفا تالی بجاتی ہوئی خوشی سے بولی۔ احد خانزادہ نے گھور کر وفا کو دیکھا۔ ہم شریف کیا ہوئے لوگوں کے پر نکل آئے ہیں۔ احد خانزادہ ایک جھٹکے سے وفا کو اپنے نیچے کرتے اس پر سایہ فگن ہوتے ہوئے بولا۔ وفا نے احد کی اچانک حرکت پر دانت کچکچائے اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی تگ و دو کی، لیکن وہ ایک بھی انچ اس کی گرفت سے نکل نہیں پائی تھی۔ تبھی گہرا سانس بھرتی وہ بیڈ پر چٹ لیٹ گئی، کیونکہ احد خانزادہ کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا۔ احد خانزادہ اس پر سے اٹھتے اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ سوری! احد خانزادہ اس کے ہاتھ کے ناخن کی حالت دیکھ کر بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے، اپنے تاثرات سنجیدہ بناتے ہوئے اس سے معذرت کرنے لگا۔ وفا نے منہ پھلایا اور اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ احد خانزادہ اس کے پھولے ہوئے گال دیکھ کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ معاف نہیں کرو گی اپنے برفانی ریچھ کو؟ احد معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے بولا۔ ڈائناسور بھی بولو؟ وفا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، ڈائناسور کو۔ احد خانزادہ اس کی بات پر بولا، یہ بھی بولو، میں برفانی ریچھ ڈائناسور باگڑ بلہ ہوں۔ وفا نے اپنی آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا، سیم ٹو یو۔ احد خانزادہ وفا کی بات پر اپنی آنکھوں کو اسی کے انداز میں ٹپٹپاتے ہوئے بولا اور بیڈ سے کھڑا ہوا اور وفا کو بھی زمین سے کھڑا کیا، کیونکہ باہر سے فارس خانزادہ کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وفا اور احد نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ دونوں اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا گئے تھے۔ وفا اور احد خانزادہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ ان دونوں کی نظر سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے فارس خانزادہ پر گئی، جو چلاتے ہوئے گارڈز کو آوازیں لگا رہا تھا، جبکہ اس کے بازو میں نور العین بے ہوش تھی۔ احد خانزادہ اور وفا حواس باختہ ہوئے فارس خانزادہ کی جانب بڑھے۔ لالا، عنایا! احد خانزادہ فارس خانزادہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولا۔ فارس خانزادہ نے احد کو دیکھا۔ خان، گاڑی لے کر آؤ، ہمیں ہماری گڑیا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ فارس خانزادہ احد خانزادہ کو دیکھ کر بولا، جبکہ اسے باہر کوئی بھی گارڈ نظر نہیں آیا۔ وہ اس وقت بھول چکا تھا کہ اس نے سب گارڈ کو چھٹی دے رکھی تھی۔ احد خانزادہ وقت ضائع کیے بغیر گاڑی لے کر آیا۔ فارس خانزادہ نور العین کے بے ہوش وجود کو بیک سیٹ پر لٹاتے اس کے ساتھ ہی بیک سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ وہاب خانزادہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور احد خانزادہ نے ایک نظر نور العین کو دیکھا، جس کا چہرہ پیلا زرد ہو گیا تھا۔ احد خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کو ہاسپٹل کے راستے پر ڈال گیا۔ محبوبہ! وہ دونوں ایئرپورٹ سے سیدھا خان پیلس جا رہے تھے۔ حیدر اسلان شاہ کے ساتھ گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھا اسے تنگ کر رہا تھا اور اسلان شاہ کو ہر 2 سیکنڈ بعد محبوبہ بول کر چڑھا رہا تھا۔ اسلان شاہ نے حیدر کو گھورا، اگر اپنا چہرہ اپنی بیوی کو بغیر کسی زخم کے دکھانا چاہتا ہے نا، تو اپنا یہ گندا منہ مجھ سے پیچھے کر لے۔ اسلان شاہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ اسے پہلے ہی حیدر پر غصہ تھا، جو اسے اپنے ساتھ ترکی میں روک گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نور العین سے دور رہنا پڑا تھا۔ حالانکہ اس کی بات ہر آدھے گھنٹے بعد نور العین سے ہوتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ بے سکون تھا۔ ابھی بھی وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے نور العین سے ہی بات کر رہا تھا اور اسے خان پیلس آنے کا بھی بتا چکا تھا۔ سڑیل کہیں کا! حیدر اس کے چہرے کے سڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر بڑبڑایا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور اپنے پاؤں شوز سمیت اسلان شاہ کی گود میں رکھ گیا۔ اسلان شاہ نے کھا جانے والی نظر سے حیدر کو دیکھا اور اس کے پاؤں کو زور سے نیچے پھینکا۔ حرامی!
حیدر اپنے پاؤں کی بری طرح جھٹکنے کے باعث ہوتی درد سے چلاتے ہوئے بولا، تو حرامی یہاں سے جانے کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھائے، اور شکل دکھائی دی مجھے تیری حیدر میاں، میں تیری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ اسلان شاہ تب کر بولا، جا ہیر نے تینوں معاف کیتا۔ حیدر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا، اسے اپنی محبوبہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، اور ایسا ہوا تھا حیدر اسلان شاہ کو تنگ نہ کرے۔ مجھے لگتا ہے تیرا غلطی سے جینڈر چینج ہو گیا، ورنہ تیری حرکتیں ساری زنانیوں والی ہے۔ اسلان شاہ گاڑی کو خان پیلس کے گیٹ کے اندر جاتے دیکھ کر حیدر کی بات کا جواب اسے سر تا پاؤں دیکھ کر بولا، قسم سے محبوبہ میں جے کڑی ہوندی تے تیری میری جوڑی کنی سونی لگدی۔ حیدر اسلان شاہ کے قریب کھسک کر ہوتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنی آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے بولا، تو کڑی بھی ہوتا نہ حیدر میاں، تو بھی میں تیرے نال اپنی جوڑی نہ بنا دا۔ اسلان شاہ اردو اور پنجابی مکس کرتے ہوئے بمشکل حیدر کو جواب دیتے ہوئے بولا، ہاں 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 محبوبہ، تیری پنجابی اتے میں صدقے جاوا۔ حیدر اس کی ٹوٹی پھوٹی پنجابی پر کہکہا لگاتے ہوئے گاڑی سے باہر آیا، کیونکہ اسلان شاہ اس کے کہکہا لگانے پر گاڑی سے باہر جا چکا تھا۔ ابے رک جا میرے باپ، حیدر اسے جلدی جلدی اندر قدم بڑھاتے دیکھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا، بیٹا جی باپ کو روکتے نہیں۔ اسلان شاہ حیدر کی کمر پر مکہ رسید کرتے بھاگنے والے انداز میں بولا، باپ ایسا ہوتا ہے۔ حیدر اپنی کمر سہلاتے ہوئے بڑبڑایا اور اسلان شاہ کے پیچھے اندر گھر میں داخل ہوا۔ سچ کہہ رہے ہو احد؟ وفا اپنے کمرے میں چکر لگاتی ساتھ ساتھ کال پر احد خانزادہ سے بات کر رہی تھی۔ جو خبر اسے احد خانزادہ نے دی تھی اسے سن کر وفا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ہاں میری جان میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسپیکر سے احد خانزادہ کی آواز ابھری، ہائے احد، جلدی جلدی آپ لوگ آ جائیں، میں آپ سب کا انتظار کر رہی ہوں، وفا نے چہک کر کہا، اور کچھ دیر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئی، کیونکہ اسے لاؤنج میں اسلان شاہ کے نور العین کو پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قلب نور! اسلان شاہ لاؤنج میں داخل ہوتے بلند آواز میں نور العین کو پکار رہا تھا، جبکہ حیدر کچن سے پانی اٹھا کر لے کر آیا اور صوفے پر بیٹھ کر پینے لگا۔ اسلان شاہ نے گھور کر حیدر کو دیکھا، جو خود تو پانی پی رہا تھا، لیکن اس نے جھوٹے منہ اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اسلان شاہ نے دانت پیستے ہوئے سوچا، اور حیدر سے بعد میں حساب برابر کرنے کا سوچتے وہ پھر سے نور العین کو پکارنے لگا۔ وفا اسلان شاہ کی بار بار نور العین کی صدا پر بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی، اور نہ سلام نہ دعا، آتے ہی وہ اسلان شاہ سے بولی، اسلان بھائی آپ ماموں بن گئے ہیں۔ اسلان شاہ نے حیرت سے وفا کو دیکھا، جبکہ پانی پیتے حیدر کے منہ سے پانی کا فوارہ چھوٹا۔ بغیر رخصتی کے تو ماموں بن گیا میری محبوبہ۔ حیدر اسلان شاہ کی شکل دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، حیدر بھائی آپ بھی ماموں بن گئے ہیں۔ وفا حیدر کو ہنستے دیکھ کر بولی۔ حیدر جو پھر سے پانی کا گھونٹ لے رہا تھا، وفا کی بات پر پانی اس کے حلق میں اٹکا، اس نے آنکھیں پھاڑ کر وفا کو دیکھا، تو بتا تو کیسے بنا ماموں؟ اسلان شاہ حیدر کی حالت دیکھ کر مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ اس کا اشارہ حیدر سمجھ چکا تھا۔ شٹ اپ حیدر! اسلان شاہ کی بات پر اس نے اسے شٹ اپ کال دے گیا۔ اسلان شاہ اس کی بات پر لگا گیا، جبکہ وفا ہونک سی بنی کبھی اسلان شاہ کو تو کبھی حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے کچھ غلط بول دیا ہے۔ وفا بچے، میری قلب نور کہاں ہے؟ اسلان شاہ نے ہونک بنی وفا سے پوچھا۔ وہ بھائی نور العین ہاسپٹل گئی ہے، وفا نے اسلان شاہ کو دیکھ کر کہا، جبکہ اسلان شاہ نے وفا کو حیرت سے دیکھا۔ کیا کہا؟ اسلان شاہ اٹک کر بولا، وہ نور العین بے ہوش ہو گئی تھی، تو فارس بھائی، وہاب بھائی اور احد تینوں نور العین کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، وفا نے کہا۔ کون سے ہاسپٹل میں گئے ہیں؟ اسلان شاہ نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ اس کی نور ہاسپٹل میں تھی۔ اسلان شاہ کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی کون سا ہاسپٹل ہے، لیکن وہ سب کچھ دیر تک آنے والے ہیں۔ میری بات ہوئی تھی احد سے، نور العین بالکل ٹھیک ہے، وفا اسلان شاہ کو پریشان دیکھ کر بولی، جبکہ اسلان شاہ نے سر کو اسبات میں ہلایا اور اپنا موبائل نکال کر فارس خانزادہ کو کال ملائی، جو اس نے کاٹ دی تھی۔ اسلان شاہ فارس خانزادہ کی حرکت پر تل ملایا تھا۔ تو پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ حیدر اسلان شاہ کو لاؤنج میں چکر لگاتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، انشاءاللہ۔ اسلان شاہ حیدر کی بات پر بولا، جبکہ وفا ہی لاؤنج میں بیٹھ کر ان چاروں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔
میرا بچہ بہت بہت مبارک ہو، فارس خان زادہ نور العین کو گاڑی میں بٹھاتے اس کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ نور العین کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ چھائی۔ وہاب خان زادہ اور احد خان زادہ ماموں بننے کی خوشی میں پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے، ان کی چھوٹی سی گڑیا ماما بننے والی تھی۔ یہ بات ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ وہاب خان زادہ اور احد دونوں ساری مٹھائیاں ہاسپٹل میں بانٹ کر باہر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب آئے اور بیک سیٹ پر بیٹھی نور العین کو دیکھ کر وہ دونوں فٹ سے بیک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ فارس خان زادہ جو بار بار اسلان شاہ کی کال کو آتے دیکھ رہا تھا، ان دونوں کی چالاکی دیکھ کر وہ اسلان شاہ کی کال کاٹ گیا تھا۔ جانتا تھا اسلان شاہ کی کال کاٹنے پر وہ تل ملایا ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ وہ فارس خان زادہ کے کال کٹ کرنے پر تل ملایا تھا۔ احد گاڑی چلاؤ۔ فارس خان زادہ ان دونوں بھائیوں کو نور العین کے ساتھ چپک کر لاڑ کرتے دیکھ کر بولا، میں نہیں چلاؤں گا لالا، گاڑی آپ چلائیں گے۔ احد خان زادہ نے فارس خان زادہ کی بات کا جواب دیا، جبکہ فارس خان زادہ اس کے جواب پر اسے گھور کر دیکھا۔ وہاب، نہیں میرے نمبر 1 فوٹو کاپی بھائی، مجھ سے تو امید ہی مت رکھنا، میں گاڑی چلاؤں گا۔ وہاب خان زادہ فارس کو اپنا نام پکارتے دیکھ کر جلدی سے بولا، بھاڑ میں جاؤ۔ فارس خان زادہ ان دونوں کے انکار پر جل کر بولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز پر تینوں کا کہا گاڑی میں گونجا۔ گاڑی اپنی رفتار سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا شخص اپنے منہ میں سگریٹ دبائے ہوئے ونڈو سے نظر آتے راستوں کو اپنی سیاہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ 38 سالہ مرد تھا، اپنی وجاہت کا منہ بولتا ہوا ثبوت تھا۔ وہ اتنی عمر کے باوجود لگتا 30 سے کم تھا۔ اس نے خود کو بالکل فٹ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہر لڑکی آہیں بھرتی تھی۔ ایک وہ تھا جو صرف خوبصورت لڑکیوں پر فدا ہوتا تھا۔ وہ حسن پرست تھا۔ اس کی گاڑیوں کے پیچھے کئی گارڈ کی گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ احمر پاشا تھا۔ وہ پاکستان کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا۔ اس کا خاص مقصد کیا تھا ہر کوئی انجان تھا۔ اس کا مقصد ہر زندگی میں طوفان لانے والا تھا۔ خان پیلس کے باہر ایمبولینس کی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے ہی فارس خان زادہ اور وہاب خان زادہ کی گاڑی تھی۔ ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھلا، اندر ایمبولینس میں بیٹھا احد خان زادہ باہر آیا اور اس کے باہر آتے ہی 2 آدمی ایمبولینس سے اسٹریچر کو باہر نکال کر لے کر آئے۔ اسٹریچر پر سفید کپڑا کسی کے ہونے کی نشاندہی کروا رہا تھا۔ اس پر تضاد سفید کپڑے پر خون کے نشان ہر شخص کو لرزا دے۔ فارس خان زادہ، وہاب خان زادہ وہی اسٹریچر کے پاس سنجیدہ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ احد خان زادہ نے ان دونوں کو دیکھا اور اسٹریچر کو تھام کر اندر کی جانب اپنے قدموں کو بڑھا گیا۔ جبکہ لاؤنج میں موجود حیدر، اسلان شاہ اور وفا ایمبولینس کے سائرن پر چونک اٹھے تھے۔ تینوں کا دل خوف سے دھڑکا۔ وہ تینوں دھڑکتے دل سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا رہے تھے کہ سامنے لاؤنج میں داخل ہوتے احد خان زادہ کو دیکھ اور اسٹریچر کو تھام کر آتے دیکھ کر وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ اسلان شاہ احد خان زادہ کی جانب بڑھتے پریشانی بھرے لہجے میں بولا۔ احد خان زادہ نے نم آنکھوں سے اسلان شاہ کو دیکھا اور بغیر جواب دیے سائڈ پر کھڑا ہوا۔ فارس خان زادہ اور وہاب خان زادہ نے اسلان شاہ کی بات پر وہ دونوں بھی اپنے لبوں کو کاٹ گئے تھے۔ اسلان شاہ نے ان تینوں کو اپنی نیلی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تینوں یہاں تھے۔ اس کے دل کا نور کہاں تھی؟ میری اہن وہ کہاں ہے؟ اسلان شاہ نے فارس خان زادہ کی طرف بڑھتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ حیدر کو ان تینوں کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ فارس خان زادہ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اسلان شاہ نے اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا۔ اسلان شاہ کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے بے یقینی نظروں سے فارس خان زادہ کو دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری نور نہیں ہو سکتی، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، یہ میری نور نہیں ہے نا؟ اسلان شاہ فارس خان زادہ کے ہاتھوں کو تھام کر منت بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ آنکھیں شدت سے نم تھی، جبکہ پورا وجود کپکپاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ فارس خان زادہ نے اس سے نظریں چرائی۔ اسلان شاہ کا دل اس کی نظریں چرانے پر ساکت ہوا۔ حیدر اس سے بول، سچ بتا دے، یہ میری نور نہیں ہے، دیکھنا یار میں زندہ ہوں تو وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ اسلان شاہ حیدر کو اپنے قریب آتے دیکھ کر اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولا۔ اسلان بھائی، احد خان زادہ نے لبوں کو کاٹتے ہوئے پکارا۔ اسلان شاہ حیدر سے الگ ہوا اور احد خان زادہ کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ ایک بار چہرہ دیکھ لے پھر ہمیں۔ احد خان زادہ اپنی بات کہتے ہوئے رک گیا، کیونکہ اسلان شاہ احد کی ادھوری بات سن کر چیخا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اسلان شاہ احد کی بات پر شدت سے دہاڑا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں وہ میری نور نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اسلان شاہ اسٹریچر پر لیٹے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حیدر نے اسلان شاہ کو تھام رکھا تھا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا جو خود کو نقصان پہنچا دیتا۔ وہ اسلان شاہ کی دیوانگی سے واقف تھا۔
आप प्लीज़ एक बार चेहरा देख ले। आहत खानज़ादा मिन्नतों पर उतर आया था। हैदर ने चौंक कर आहत खानज़ादा को देखा। उसका अंदाज उसे अजीब लगा। आहत खानज़ादा खुद पर हैदर की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए अपना पहलू बदल कर रह गया। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं चेहरा देख रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर मेरी नूर को तुम तीनों की मौजूदगी में एक भी खराश आई हुई तो मैं तुम तीनों को कभी भी अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखने दूंगा। असलान शाह गहरा सांस भरते हुए बोला। उसे यकीन था स्ट्रेचर पर उसकी कल्बे नूर नहीं थी। उसे एहसास नहीं हुआ था कि स्ट्रेचर पर उसकी नूर है। उसका दिल इस वजूद की जानिब होकर भी नहीं धड़का जो हमेशा नूरलैन के करीब रहकर धड़कता था। वहीं असलान शाह की बात पर वो तीनों भाई तड़प उठे थे, लेकिन फ़िलहाल खुद को कुछ भी कहने से बाज रखे हुए थे। वफ़ा आहत खानज़ादा की जानिब बढ़ी। आहत खानज़ादा वफ़ा को अपने करीब देखकर उसे अपने हिसार में ले गया, और वही हैदर का शक यकीन में बदल गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि उसने उन तीनों भाइयों को नूरलैन के लिए तड़पते हुए देखा। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि उनकी बहन को कुछ हो गया हो और वो तीनों रिलैक्स खड़े हो। असलान शाह ने अपने कदम स्ट्रेचर की जानिब बढ़ाया और सफ़ेद चादर में लिपटे वजूद के चेहरे से चादर को हटाया। असलान शाह की आंखों की पुतलियां साकित हुई और वो वहीं नीचे स्ट्रेचर के पास बैठ गया। वफा भी साकित स्ट्रेचर पर लेटे डमी को देख रही थी, जिसके चेहरे पर जगह जगह बाबा बाबा लिखा हुआ था। असलान शाह ने ये कब देखा था? उसने तो सिर्फ ये देखा था कि वो उसकी कल्बे नूर नहीं थी, वो तो सिर्फ डमी थी। बगैरत इंसान असलान शाह ज़मीन से उठते अपने पाँव से शूज़ को निकालते हुए आहत खानज़ादा पर निशाना बांध गया। उसे अब समझ आया था वो क्यों बार बार चेहरा देखने का कह रहा था। निशान ऐन आहत खानज़ादा के बाजू पर लगा। हाय! बम और अब्बा मार डाला। आहत खानज़ादा दर्द से चिल्लाते हुए बोला। मारे असलान भाई से जिसने आपके साथ इतना गंदा मजाक किया है। वफा आहत खानज़ादा की कमर पर चुटकी काटती असलान शाह को भड़काती हुई बोली। चुड़ैल कहीं की। आहत खानज़ादा वफा की चुटकी काटने पर बिलबिलाते हुए बोला। वो तो अभी तक अपने बाजू को मसल रहा था, और रही कसर उसकी बीवी ने उसे चुटकी काट कर पूरी कर दी थी। असलान शाह स्ट्रेचर से सारा कपड़ा हटाते डमी को उठाकर लाउंज में फेंकते हुए आहत की जानिब बढ़ा। डमी को उठाकर फेंकने से डमी के साथ बांधी गई छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर लाउंज में फैल गई। असलान शाह ने चौंक कर उन तस्वीरों को देखा, और आहत की जानिब बढ़ने की बजाय वो उन तस्वीरों को उठा कर देखने लगा। हर तस्वीर पर एक जैसी तहरीर लिखी हुई थी। अब्बा, मैं आपकी ज़िंदगी में आने वाला हूँ, आपकी और मामा की मोहब्बतों का हिस्सेदार बनने वाला हूँ। आपको मैं खूब तंग करने आ रहा हूँ। आप बाबा बनने वाले हैं शाह। असलान शाह जो मगन होकर इस तहरीरों को पढ़ रहा था, अपने कान के पास नूरलैन की आवाज़ और उस पर तजाद उसकी बात पर साकित हुआ। नूर? असलान शाह ने मुड़कर अपने पीछे खड़ी नूरलैन को देखा, और एक नज़र लाउंज में जहाँ पर किसी का नामो निशान नहीं था। वो सब तो नूरलैन को असलान शाह के पास भेजकर वहाँ से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, जबकि वो तीनों खानज़ादा हैदर को घसीटते हुए लेकर गए थे, क्योंकि वो वहाँ से ना जाने पर बजिद था। मेरी ऐन, मेरी आंखों का नूर। असलान शाह नूरलैन को अपने सीने से लगाते हुए शिद्दत और दीवानगी भरे लहजे में बोला। असलान शाह नूरलैन को सख्ती से सीने से लगाए उसके होने का एहसास महसूस कर रहा था। वो थी तो उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। शाह। नूरलैन अपने कंधे पर असलान शाह के आंसुओं को महसूस करती हुई उसे खुद से अलग करती उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर उसे पुकारने लगी। नूर, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान। असलान शाह अपने आंसुओं को साफ करते उसके माथे को चूमते हुए बोला। आपने मुझे इतना हसीन तोहफा दिया नूर, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। हमारी मोहब्बत की निशानी आपके अंदर पलने लगी है। नूर, मैं इतना खुश हूँ नूर, मैं आपको बता नहीं सकता। असलान शाह नूरलैन के पेट पर हाथ रखते हुए नम लहजे में बोला। लेकिन आपका जो मुझे बताने का अंदाज़ था ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा भी कोई करता है? असलान शाह नूरलैन की गर्दन पर लब रखते उससे शिकवा करते हुए बोला, जबकि उसका इशारा नूरलैन समझ गई थी। वो स्ट्रेचर पर लेटी डमी की बात कर रहा था। मैं आपको नए अंदाज में खबर देना चाहती थी शाह। नूरलैन उसके सीने से लगी हुई बोली। आपका हर अंदाज अलग है नूर, लेकिन मेरे दिल का नूर, आपका ये अंदाज मेरी जान भी ले सकता था। असलान शाह उसे खुद में भींच कर बोला। नूरलैन असलान शाह की बात पर उससे अलग हुई और उसे खफा नज़रों से देखा। शाह। नूरलैन ने खफा लहजे में कहा, जबकि असलान शाह उसका खफा लहजा महसूस करते अपना सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। आई एम सॉरी सरकार। असलान शाह उसे एक बार फिर सीने से लगाते उसके कान में बोला। नूरलैन असलान शाह के बगैर कोई गलती के सॉरी करने पर मुस्कुराई और उसके सीने से लगती हुई अपने
بازو کا حصار بنا گئی تھی۔ اصولاً تو اسے اسلان شاہ سے سوری کہنا چاہیے تھا جو اس نے اس کے ساتھ ایسا مذاق کیا، لیکن اس نے تو اس سے سوری تک نہیں کہا، اور نہ ہی اسلان شاہ نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ مذاق کر کے اچھا نہیں کیا، کیونکہ وہ اسلان شاہ کے لیے وہ ہستی تھی جو کچھ بھی کر جاتی، لیکن وہ اسے اف تک نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی شہرت تھی، اس کی رگے جاں تھی، اس کی عین تھی، اس کا نور تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں کتنے ہی لمحے ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ نور العین نے خود کو اسلان شاہ کی پناہوں سے آزاد کیا۔ آپ کب آئے تھے شاہ؟ نور العین اس کی نظر سے بچنے کے لیے بولی۔ جب آپ ہاسپٹل میں تھی۔ اسلان شاہ نور العین کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے بولا۔ نور العین اپنی انگلیوں میں اسلان شاہ کی انگلیوں کو محسوس کرتی ہوئی مسکرا دی، جبکہ دل اس کا دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں، جب سے سنا ہے آپ ہاسپٹل ہیں، میری تو سانسیں رک گئی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کا ہاتھ تھام کر اسے لاؤنج کی دیوار سے لگاتے ہوئے بولا۔ اور اب؟ نور العین نے آئی بروز ریز کرتے ہوئے پوچھا۔ اب تو آپ میرے ساتھ ہیں، میرے سامنے ہیں، میں آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کے وجود کی خوشبو مجھے یہ باور کروا رہی ہے کہ اسلان شاہ کی قلب نور اس کے قریب ہے۔ اسلان شاہ نور العین کے دونوں بازوؤں کو دیوار سے پن کرتے، اس کی گردن میں ناک کو سہلاتے، اس کے وجود کی خوشبو کو انہیل کرتے، ایک جذب بھرے لہجے میں بولا۔ نور العین اسلان شاہ کی حرکت پر سمٹی تھی۔ شاہ، آپ نے مجھے مبارکباد بھی نہیں دی۔ نور العین نے اسلان شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر منہ بسورتے ہوئے کہا۔ مبارکباد ہو، کس خوشی میں؟ اسلان شاہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ شاہ، نور العین اسلان شاہ کے انجان بننے پر صدمے سے بولی، جبکہ اسلان شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بتائیں نا قلب شاہ، کس چیز کی مبارکباد دوں آپ کو؟ اسلان شاہ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتے ہوئے بولا۔ نور العین اسلان شاہ کی گرفت سے اپنے بازوؤں کی گرفت ہٹاتی اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پیٹ پر رکھ گئی۔ اس چیز کی خوشی میں شاہ، نور العین شرما کر بولی، جبکہ اسلان شاہ نے آنکھیں بند کیے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے محسوس کیا۔ یہ خوشخبری اسلان شاہ کے لیے نعمت ہے نور، اور اس سے بڑی نعمت آپ ہیں میرے لیے، جسے میرے اللہ نے میری زندگی میں بغیر کسی آزمائش کے مجھ تک پہنچایا۔ اسلان شاہ اس کی قمیض کے اوپر سے ہی پیٹ کو چھوتے ہوئے بولا، اور نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے نور العین کے پیٹ سے قمیض ہٹاتے اس کے پیٹ پر لب رکھ گیا۔ نور العین اسلان شاہ کی بے باک حرکت پر کانپی تھی۔ شاہ، نور العین کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکار گئی، جو مسلسل اس کے پیٹ کو لبوں سے چھو کر اس کے وجود کو معتبر کر رہا تھا، جبکہ نور العین کی نظریں تو لاؤنج میں گھوم رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں تھے، کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا، لیکن اسلان شاہ کو کسی کے آنے سے کیا لینا دینا؟ میری محبوبہ، میری جان، میرا ایمان، میری قلب نور، میری قلب شاہ، میری عین، میرا سکون، میری نور شاہ، آپ کو ماما بننے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ ہمارے پیار کی نشانی کو صحیح سلامت دنیا میں لے کر آئے۔ اسلان شاہ زمین سے اٹھتے نور العین کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے اس کی سائیڈ گردن میں منہ گھسیڑ کر اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نور العین اس کے انداز پر مسکرا دی۔ آپ کو بھی مبارک ہو شاہ، میرے بچوں کے بابا۔ نور العین اس کی گردن پر لب رکھتی ہوئی بولی، جبکہ اسلان شاہ نور العین کی حرکت پر مسکرا دیا اور اس کے ماتھے کو چومتے اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ابے سالو، یہ کیا تھا؟ حیدر کمرے میں چکر لگاتے ہوئے کبھی فارس، کبھی وہاب اور احد کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا، لیکن تینوں اپنے لبوں کو سیے ہوئے تھے۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ حیدر ان تینوں کو کچھ بھی نہ بولتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ اب میں کچھ بولوں گا تو آپ کو برا لگے گا بھائی، احد خان زادہ اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ حیدر اس کی بات پر ناسمجھی سے بولا۔ یہی کہ آپ کب سے بکواس کر رہے ہیں، یہاں ہم سے بات، احد خان زادہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولا۔ کمرے میں فارس خان زادہ اور وہاب خان زادہ کا قہقہا گونجا، جبکہ وفا صوفے پر بیٹھی ہلکا سا مسکرا دی۔ حیدر نے احد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں تو چلو بکواس کر رہا ہوں، وہ جو باہر ہے نا، وہ تم تینوں کو بکواس بھی نہیں کرنے دے گا۔ حیدر اب کی بار شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولا۔ ہماری بہن ہے، وہ ہمیں بچا لے گی۔ تینوں نے فخر سے اپنی شرٹ کے کالر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ خوش فہمی ہے سالو تم تینوں کی، وہ اپنی آئی پہ آئے تو کوئی رشتہ نہیں دیکھتا، کون چھوٹا اور کون بڑا۔ ویسے بھی وہ تم تینوں کو نور العین گڑیا کی موجودگی میں کچھ نہیں کہے گا، لیکن میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہ تم لوگوں کو ایسی جگہ پر لے کر جا کر تمہاری درگت بنائے
जाएगा जहाँ तुम्हारी चीखें कोई भी नहीं सुन सकेगा। हैदर उन तीनों को डराते हुए बोला, देख लेंगे। आहत खानज़ादा ने बहादुरी से कहा, और हाँ हैदर भाई, आप साले हैं वहाब भाई के, तो प्लीज़ हमें साले मत कहा करें। साला तो सिर्फ वहाब भाई आपको कह सकते हैं। आहत खानज़ादा अपनी बात कहते आखिर में हैदर को सुलगाते हुए बोला, बेटा जी देख लेंगे नहीं, जब होगा तो तुम तीनों से देखा नहीं जाएगा। हैदर उसकी पहली बात का जवाब देते हुए बोला और उसकी दूसरी बात का जवाब वो आहत खानज़ादा और वहाब खानज़ादा के दरमियान में आते हुए बोला, मैं अगर रिश्ता ही तोड़ दूँ तो फिर कौन मुझे साले कहेगा? मेरे ना होने वाले बहनोई जी। हैदर वहाब खानज़ादा के कंधे पर हाथ रखते अपनी सियाह आंखों को टिपटिपाते हुए बोला, मैं तेरा मुंह ना तोड़ दूंगा। कुत्ते, अगर तूने रिश्ता तोड़ने की बात की तो वहाब खानज़ादा हैदर के पेट में मुक्का मारते दांत पीसते हुए बोला, हरामी, बगैरत इंसान। हैदर उसके भारी हाथ का मुक्का बर्दाश्त करते हुए उसे गालियों से नवाजते हुए बोला, तौबा तौबा, आप दोनों तो मेरा लिहाज करें, मैं भी हूँ इधर। वफा उन दोनों को एक दूसरे को गालियों से नवाजते देखकर सटपटाते हुए बुलंद आवाज़ में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हुई बोली, जबकि वो सब चौंक कर वफा को देखने लगे, जिसकी मौजूदगी को सब फरामोश कर गए थे। सॉरी गुड़िया। वहाब खानज़ादा वफा को देखकर माजरत भरे अंदाज में बोला, जबकि वफा वहाब की माजरत करने पर अपना सर हिला गई। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।